بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ اس وقت میں نہایت اہم موضوع ہے کلراٹھی زمینوں کی بحالی، یا یہ کہیں کہ اور ان کا استعمال، کیونکہ زرعی اراضی جب خراب ہو جاتی ہے تو بہت سارے کویشچنز آتے ہیں، اور اکثر یہ پوچھنے میں آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کلراٹھی زمینوں کی بحالی اور اس کے استعمال، اس پہ ایک تفصیل سے پروگرام کر دیں۔ میری جان، زرعی ملک ہونے کے ناطے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ زرعی زمین ہے، اور جس کو مہلک عارضے لاحق ہیں۔ بنیادی طور پر ہماری زمینوں میں جو آرگینک میٹر ہے نا، یہ اس کو کیا کہیں گے، نباتاتی مادہ یا نامیاتی مادہ، اس کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ گرم اور خشک علاقوں کی زمینوں میں کلر کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ نتیجتاً پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور اپنے ساتھ لائے ہوئے نمکیات زمین کی سطح پر چھوڑ جاتا ہے۔ اس میں حل پذیر نمکیات وہ قابل تبادلہ سوڈیم یا دونوں کی مقدار ایک خاص حد سے زیادہ ہو جائے تو فصلوں کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، اور اکثر حالات میں فصلوں کا اگنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور کلر والی زمینوں کی اقسام کتنی ہوتی ہیں، یہ پہلے آپ لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے تھور، اس میں جو حل پذیر نمکیات ہیں، سالوبل سالٹس جو ہیں، ان کی مقدار کوئی ہوتی ہے 0.3% یا اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی زمینوں کی اصلاح آسان ہے، ان میں گہرا حل چلا کر ہموار کر لیں اور نہری پانی یا ٹیوب ویل کے جو میٹھا پانی ہے، اچھی قسم کا پانی، اس کی آپاشی کریں۔ اس سے نمکیات پانی میں حل ہو کر زمین کی نچلی تہوں میں وہ چلے جاتے ہیں، اور یہ اس کے بعد کوئی نامیاتی کھاد ملا کر آپ حل چلا دیں اور فصلیں کاشت کریں۔ یہ ہے تھور زمینیں جن میں سالوبل سالٹس ہیں 0.3%، ٹھیک ہے میری جان۔ اور جس سے یہ دوسری ہے تھور باڑہ زمین۔ تھور باڑہ زمین ایسی ہوتی ہے جس میں حل پذیر نمکیات اور قابل تبادلہ سوڈیم کی مقدار ایک خاص حد سے بڑھ جاتی ہے۔ ایسی زمینوں کو کالے اور سفید کلر والی زمین بھی کہا جاتا ہے، کہ کالا کلر یا سفید کلر کہا جاتا ہے۔ ایسی زمینوں کی اصلاح کے لیے کیا کرتے ہیں، جپسم استعمال کرتے ہیں، اور جپسم کی مقدار کا صحیح تعین وہ زمین کا انالیسز کرانے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ ہے باڑہ، ایسی زمینیں، وہ باڑہ زمین کہلاتی ہے۔ یہ تو تھی نا تھور باڑہ، وہ ہے باڑہ زمین۔ ایسی زمینوں میں حل پذیر نمکیات تو مقررہ حد کے اندر ہوتے ہیں، البتہ سوڈیم کی مقدار متعین حد سے بڑھ جاتی ہے۔ ایسی زمین کو کالے کلر والی زمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زمین سوڈیم کی زیادتی کی وجہ سے بہت سخت ہو جاتی ہے۔ کالے کلر والی جو ہوتی ہے نا، بہت سوڈیم کی زیادتی کی وجہ سے سخت، بہت ہی ہارڈ آپ کو وہ ملے گی، اور اس میں حل چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں پانی اور ہوا کا گزر بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور اس میں پانی اور ہوا کا گزر، میں نے آپ کو بتایا، وہ مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے جپسم کا استعمال نہایت ضروری ہے۔ اب رہا کہ جپسم کے استعمال کا طریقہ اور موسم کون سا ہے۔ ایسی زمینیں جن میں جپسم ڈالنا مقصود ہو،
ان کے لیے ضروری ہے کہ ان میں زیر زمین پانی وہ مناسب سطح پر ہونا چاہیے، اور زمین کی جو ڈرینیج ہے وہ سسٹم یا نکاسی آب وہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جپسم کی ہم جتنی مقدار متعین کرتے ہیں کہ جی اتنی ڈالنی ہے جپسم، وہ انالیسس کے بعد پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو 2/3 ہے نا، یعنی 2/3 حصہ، یا کل 3 حصے کر لیں نا جپسم کے جتنے بنانے آپ نے ڈالنے ہیں، 2/3 یعنی 2/3 جو ہے وہ آپ پہلے اس کو اچھی طرح براڈ کاسٹ کر لیں زمین کے اوپر، اچھی طرح کر کے پورا یکساں آپ چھٹا کر کے، اور اس کے بعد گہرا ہل چلا کر اور اس کو آپ مکس کر دیں زمین کے اندر، اور باقی جو 1/3 ہوتی ہے اس کو آپ نے زمین کے اندر وہ بکھیر کر، اور اس میں 5-6 مرتبہ کھیت بھریں پانی سے، اور بھر کر آپ نہری پانی یا ٹیوب ویل کا پانی ہو اس سے آپ وہ اس کو بھر دیں کھیت کو، اور اس کو ڈالنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ آپ کہا کہ موسم کون سا اچھا ہے، تو گرمیوں کا موسم بہترین گردانا جاتا ہے، اور اس کے بعد مونسون کی بارشیں بھی ہو جاتی ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل زیادہ اچھی تیزی سے یہ تکمیل کی طرف جاتا ہے۔ اور جس سے جپسم ڈالنے کے بعد پانی کھڑا کرنے اور دیسی کھاد یا آپ سبز کھاد کے بعد آپ چاول کی فصل وہ وہاں اگا سکتے ہیں۔ اور جپسم کے علاوہ گندک کا تیزاب بھی، یعنی سلفیورک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی نمک کا تیزاب بھی تھور باڑا یا باڑا زمین دونوں میں، تھور باڑا بھی اور جو کلراٹھی اور یہ بلیک کالے کلر اور سفید کلر دونوں میں یہ اصلاح کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ باقی میں اگلی نشست میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوبر اور پتوں کی کھاد یا سبز کھاد اس کا استعمال، اور پھر اور آگے چلیں گے اور مناسب فصلوں اور دوسرے پودوں کے بارے میں بھی کہ ان کا کیسے انتخاب کرنا ہے، اور اس سے اگلی 2 نشستوں میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ کلراٹھی زمینوں کی اصلاح، وہ باغات اور درخت لگانے کے بارے میں بھی بات کروں گا۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اس پروگرام چونکہ سولو پروگرام ہے، اس کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کرتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔